تو کتنے چہرے ہیں؟ بے شمار چہرے ہیں. ہر چہرے کو سمجھ سکتے ہو؟ ہم تو خود کے چہرے کے خد و خال کو نہیں سمجھ سکتے. کب کیا چہرے پہ واضح ہو جائے نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھ سکتے. مختلف ہے. اب اتنے سارے چہرے ہیں، آئینے میں دیکھ سکتے ہو؟ آپ کوئی تصویر بنائے کسی کی اور تصویر کھینچنے کا اسے دیکھ کے اس کی تصویر کے اندر چھپے ہوئے دکھ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. ماں دیکھ لیتی ہے. آپ سب بچپن سے اپنی ماں کو دیکھتے آئے ہیں. ماں آپ کے چہرے میں چھپے ہوئے دکھ کو دیکھ لیتی ہے. کیسے دیکھ لیتی ہے؟ اس آنکھ سے دیکھتی ہے؟ نہیں، وہ ایک دل کی آنکھ سے دیکھتی ہے. مختلف چہرے دیکھنے کے لیے اس آنکھ کی نہیں دل کی آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے. اور لوگ جب علی کو دیکھتے ہیں تو اس آنکھ سے دیکھتے ہیں تو علی ایک طرح کا دکھتا ہے. تو اگر علی کے تمام چہرے دیکھنے ہوں تو اس کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس دل کی آنکھ سے جب علی کو دیکھو گے تو علی کبھی شہنشاہ لگے گا، کبھی جلالی والا لگے گا، کبھی بہادر لگے گا، کبھی نرم دل لگے گا. پہنچ گئی بات؟ علی مختلف ہے. اور لوگ تو خود کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتے، علی کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے باواز ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یعنی لوگ علی کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے. غدیر کے میدان میں ایک ہاتھ دکھایا رسول خدا نے. دیکھنے والے مختلف ہو گئے. نہیں پہنچ رہی بات؟ کسی نے دیکھ کر ہاتھ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، کوئی جل گیا. ہاتھ ایک ہے، کام دو دو کر رہا ہے. اگر اس دل کی آنکھ کے اوپر جو پٹی بندھی اگر وہ کھل جائے تو علی خوبصورت دکھتا ہے. اگر دل کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہو تو علی اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو دل کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہے کیسے پتا چلے کہ یہ بندھی ہوئی ہے؟ جب علی کا ذکر سنو اور چہرہ مرجھا سا جائے سمجھ جانا دل کی آنکھ پہ پٹی بندھی ہے. اور قرآن نے کہا اندھے ہیں، بہرے ہیں، دلوں پہ مہریں لگی. اے میرے پروردگار یہ اتارنا چاہتا ہوں، میں علی کو سمجھنا چاہتا ہوں. تو آواز قدرت آئے گی فقط یہی، علی اگر سمجھ میں آ جائے تو علی علی نہیں ہوتا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اے میرے پروردگار اس دل کی آنکھ پہ جو پٹی بندھی ہے، جو پردہ ہے، اسے ہٹا دے. پردہ سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں علی کی زبان. مولا علی کا فرمان ہے اگر میرے سامنے سے تمام پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. آج ہم سمجھا کر جائیں گے انشاءاللہ. علی نے کہا کہ میرے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو ایمان میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. ہمارے سامنے سے ایک پردہ ہٹ رہا ہے، بار بار روزانہ ایک پردہ ہٹ رہا ہے، روزانہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. پہلے ہم علی کو رضی اللہ مانتے تھے، اب علیہ السلام مانتے ہیں، کل علیہ السلام سے آگے کا مانیں گے. پردے ہٹ رہے ہیں، پردے ہٹ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پردے ہٹ رہے ہیں. تو علی کو ماننا، خدا کو ماننا تبدیل ہو رہا ہے. تو علی نے کہا میرے سامنے سے اگر سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. جانتے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس پردے کے پیچھے رہا ہو، جس کے پیچھے کوئی پردہ نہیں. بہت بڑی بات. جو اس پردے کے پیچھے رہا ہو، جس کے پیچھے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے میرے سامنے سے اگر پردے ہٹا دیے جائیں ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں
کیونکہ اگر علی کے ایمان میں اضافہ ہو جائے تو وہ کل ایمان نہیں ہے، وہ کل ایمان نہیں ہے۔ کل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس میں نہ تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نہ ہی ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ تو جو پردے میں رہا ہو تو پردے میں کیا دیکھتا رہا؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، علی کا جو ہاتھ پردے کے اندر تھا کیا کیا دیکھتا رہا؟ اس نے کیا کیا مشاہدہ کیا؟ اب پردے کے اندر کی بات ہے وہ نہیں جانتے، جہاں تک نبی نے بتایا ہم وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پردے کے اندر سے ایک مصطفیٰ کو دیکھا، پردے کے اندر سے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کی دستار کو دیکھا، مصطفیٰ کی عبا کو، قبا کو، کمر بند کو، نالین کو دیکھا، نبی کے قدموں کو دیکھا، سب کچھ دیکھا۔ علی کہہ رہے ہیں میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ہم آج کے دور میں نبی کی نالین سے کوئی منسوب ایک نالین نہیں معلوم کہ وہ اصل ہے یا جو بھی ہے، لیکن منسوب کر دی گئی ہے، اب ایمان ہے کہ وہ نبی کی نالین میں پایا۔ دیکھنے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس نے نہیں دیکھی وہ جب پہلی بار دیکھے گا تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا۔ نالین دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، علی کا پورا مصطفیٰ دیکھ کر نہیں بڑھ رہا۔ یہ گستاخی نہیں ہے، کوئی مت سمجھے یہ گستاخی ہے، یہ توہین رسالت نہیں۔ میرے جملے پہ غور کیجیے گا، جب پہلی مرتبہ دیکھیں گے ایمان بڑھے گا۔ علی جو نبی کو دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے، کب سے دیکھ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا میرا اور علی کا نور ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، ہمیں اکٹھا جدا کیا گیا۔ جب اکٹھے کو جدا کیا گیا دونوں کو آمنے سامنے رکھا، محمد نے علی کے نور کو دیکھا، علی نے محمد کے نور کو دیکھا۔ ایک کا ایمان امامت پر جاگا، ایک کا ایمان نبوت پر جاگا۔ سمجھ آ گئی بات ہے نہیں؟ علی کا ایمان نہیں بڑھتا جب اس کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں۔ جب ہمارے سامنے سے پردے ہٹائے جاتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی فرق کا نام علیہ السلام اور رضی اللہ ہے۔ جتنے بھی نبی کے صحبت میں بیٹھنے والے روزانہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، روزانہ۔ نبی نے کہا آج خدا نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ایمان تازہ ہوا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں علی کا ایمان بڑھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہاں جب سنا کہ نماز پڑھنے کا حکم ملا ہے تو ایمان بڑھ گیا ہوگا؟ نہیں بڑھا، کامل ہے وہ ایمان۔ کیوں نہیں بڑھا؟ جس نماز کی بات آپ 2 ہجری کی کر رہے ہیں وہ تو بہت پہلے نبی کے پیچھے علی پڑھ چکے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ غار حرا سے جب واپس آئے تو آنے کے بعد ایک نماز پڑھی، اس نماز کی امامت نبی نے کرائی، پیچھے علی تھے اور ختیجہ تھی اور ابو طالب۔ یہ وہ نماز ہے جو دنیا نے نہیں دیکھی۔ حیرانی ہو رہی ہے؟ میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرد نماز پڑھا رہا ہو، اس کے پیچھے اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور ساتھ اس کے ایک مرد نماز پڑھ رہا تو وہ نماز باطل۔ پہنچ گئی بات؟ وہ نماز باطل کہ جب مرد نماز پڑھ رہا ہو، اس کے پیچھے ایک عورت اور اس کے ساتھ کندھے کے کندھا ملا کر نماز پڑھنے والا مرد پڑھ رہا ہو تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی نے نہیں کہا کہ وہ نماز باطل ہو گئی۔ پہنچ رہی یہ بات؟ میں صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ مرد کون ہے عورت کون ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک جملہ سننا، معراج کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے، سب نے سنا ہے نا؟ پردے کی اس طرف بھی مرد ہے، پردے کے اس طرف بھی مرد ہے۔ وہ پردہ کیا ہے؟
کسی عالم دین سے جا کے پوچھ لینا، اہل تشیع کے عالم دین سے جو پوچھو گے نا، وہ جو پردہ جس کے پیچھے خدا تھا اور پردہ جس کے اس طرف نبی تھے، وہ پردہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ فوراً کہیں گے حجاب کبریا کا نام جناب سیدہ ہے نا، حجاب کبریا کا نام جناب سیدہ۔ اب محمد اور علی کے درمیان اگر کوئی ذات آ سکتی ہے تو جناب سیدہ آ سکتی ہے۔ قرآن میں ایک جملہ پڑھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، ہم نے 2 دریا بہا دیے اور اس کے درمیان ایک آڑ ہے۔ آڑ سمجھتے ہو؟ اگر آڑ کو سمجھنا ہے تو معراج کی اس 2 کمان کو سمجھو، اگر اس 2 کمان کو سمجھنا ہے تو سورہ رحمان کی اس آڑ کو سمجھو۔ آڑ ایک پوشیدہ راز کا نام ہے، آڑ ایک پوشیدہ راز کا نام ہے، اور یہ ہر کسی پر عیاں نہیں ہوتا، یہ معرفت کے سلسلے ہیں جو آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا اکثر، ایک توجہ سے ذرا جملہ سنیے گا، آپ اکثر سنتے ہیں، چونکہ منبر کے تقدس کو سامنے رکھنا ہے تو احتیاط برتنا ہوگی۔ ایک جملہ سنا ہوگا کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے اس منبر کے مطابق، لیکن سمجھانے کی غرض سے میں احتیاط سے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ سنا ہے؟ محبت اندھی ہوتی ہے، یہ دنیا کے لیے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، محبت تب ہوتی ہے جب معرفت ہوتی ہے۔ معرفت کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی۔ جس چیز کو دنیا اندھی محبت کہہ رہی ہے وہ محبت نہیں ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ محبت ہرگز اندھی نہیں ہوتی۔ کوئی حیرانی ہو سکتی ہے کہ ہم تو یہی سنتے آئے یا دنیا سے سنتے آئے، کبھی آل محمد سے پوچھیے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ جب اس کی پہچان ہو جائے، معرفت ہو جائے، پھر کہیں جا کر محبت ہوتی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جناب فضہ نام سنا ہے؟ جب تک نہیں جانتی تھی، جب تک نہیں معرفت معلوم تھی، تب تک کہتی رہی کہ یہ فاقے کاٹ رہے ہیں۔ معرفت ہوئی تو محبت ہو گئی۔ محبت بن دیکھے نہیں ہوئی، دیکھ کر ہوئی۔ ایسے میسم تمار ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر ہیں، کمبر ہیں، جتنے بھی چلے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے، میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا انہوں نے جو محبت کی ہے وہ اندھی ہے؟ وہ معرفت سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھ کر دل کی آنکھ سے علی کو دیکھا تو محبت ہوئی۔ جب علی کو ظاہری آنکھ سے دیکھو گے تو محبت نہیں ہوگی، علی کو جب دل کی آنکھ سے دیکھو گے تو محبت ہوگی۔ شاہ شمس نے علی کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا۔ کلندر نے علی کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اس لیے ان کی محبت اور ہے، ہماری محبت اور ہے۔ ہم نے علی کو کتابوں میں دیکھا ہے، کلندر نے ظاہر میں دیکھا ہے۔ تو جب ظاہر دیکھو گے تو اور ہے، کتابوں میں دیکھو گے تو اور ہے۔ کتابوں میں علی اور ہے، اصل میں علی کچھ اور ہے۔ تو پھر پوچھو جس نے علی دیکھا کہ علی ہے کیا، تو وہ تمہیں بتائے گا علی کیا ہے۔ شاہ شمس سے پوچھو گے نا تو علی کیا ہے، تو وہ سب سے پہلے کہیں گے پہلے یہ سمجھ کہ شمس کیا ہے، پہلے یہ سمجھ کہ شمس کیا ہے، کیونکہ علی کو سمجھنے کے لیے عرش پہ